بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه صلوات ثم الصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین ھو اصدق القائلین وقولہ الحق ذالک الکتاب لا ریب فی درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر محبان اہل بیت، عاشقان علی و بطول، میری اور آپ کی خوش نصیبی، میری اور آپ کی خوش بختی ایک مرتبہ پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں وہ لمحے نصیب کروا رہی ہے جو ذکر خدا اور ذکر محمد و آل محمد میں بسر ہو رہے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے کچھ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس وقت ایسی جگہ بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں دنیا میں اس ذکر کو سن رہے ہیں، اس وقت یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ ہم ذکر خدا، ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے، اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کرنے والے طرح طرح کے کام کرتے ہیں، کرنے کو بہت سے کام ہیں، انجام دینے کو بہت سے افعال ہیں، بہت سے کاموں میں زندگی گزاری جاتی ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں کرنے والے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو خداوند عالم کو مطلوب ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو حبیب خدا کو مطلوب ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں بھی ہماری فلاح کا باعث ہے اور آخرت میں ہماری نجات کا باعث ہے۔ میں اور آپ پروردگار عالم کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اتنا نوازا ہے کہ میں اور آپ تو اگر چاہیں بھی تو درک ہی نہیں کر سکتے۔ اشارتاً عرض کرتی چلوں کہ اگر دیکھنا ہو کہ خدا کی نعمتیں کیسے شمار کی جاتی ہیں، ابھی شمار کا دعویٰ نہیں کیا ہے میرے مولا نے، لیکن کیسے احساس دلایا جاتا ہے کہ کون کون سی چیز نعمت ہے، تو دعائے عرفہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو اس دعا کو تمام مومنین پڑھتے ہیں روز عرفہ۔
اس دعا کا ترجمہ ایسا ہے کہ اپنی بہنوں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ کوشش کیجئے گا کہ سال میں کم سے کم 1-2 بار اور پڑھ لیا کیجئے، اس لیے کہ یہ دعا پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ میرے آقا کس کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں. تو اب انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. میرے آقا جب شکر کا آغاز کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کا تو شکر شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی معرفت کی وہ بلندی نصیب نہیں ہوتی ہے. تو ان کو جنہیں نام حسین ابن علی نصیب ہو گیا ہے، انہیں پروردگار توفیق دے کہ کم سے کم سال میں 1-2 بار اس دعا کا سیکھنے کے ارادے سے مطالعہ کریں. اور پھر بار بار عرض کرتی ہوں اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں کہ دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور مانگا اسی وقت جائے گا جب مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مانگا کیا جا رہا ہے. ہم اور آپ کتاب اٹھاتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، دعا شروع ہوتی ہے، دعا ختم ہو جاتی ہے، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے مانگا کیا ہے. وہ بڑا کریم ہے، پھر بھی دے دیتا ہے، پھر بھی نواز دیتا ہے. لیکن ذرا سا سوچئے گا، اگر میں نے اور آپ نے کسی ایک لمحے میں سوچ کر مانگا، کسی ایک لمحے میں محسوس کر کے مانگا، تو وہ کیا کیا دے گا، کیا کیا نوازے گا. اور یہ وہ دعا ہے کہ بہت سے جملے ہمیشہ اپنی بہنوں اپنی بچیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں اس دعا کے، لیکن ایک جملہ تو دنیا، امام عالی مقام کے بہت سے جملے ایسے ہیں جو دنیا بار بار پیش کرتی ہے، ہماری نظروں سے گزرتے ہیں. ایک جملہ ایسا ہے اس دعا کا کہ پروردگارا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اب بتائیے اس ایک جملے میں میرے مولا نے زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے خدا نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. اسی لیے ہم اور آپ آج دیکھتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے، انسان چاند سے آگے کی تمنا کر رہا ہے، مریخ تک پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو انسانیت ایسے نیچے آ رہی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح کوئی انسان ایسے کام کر سکتا ہے جو آج کا انسان کر رہا ہے. اس لیے کہ دولت بھی مل رہی ہے، اس لیے کہ ترقی بھی مل رہی ہے، لیکن خدا حصے میں نہیں آ رہا ہے. جسے خدا نہیں ملتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا ہے. اور اسی لیے میں اور آپ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے کلام کی روشنی میں، محمد و آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں سیکھیں کہ قرب الہی نصیب کیسے ہوتا ہے. اور یہ نعمت جو مجھے اور آپ کو نصیب ہے ان 14 معصومین کی شکل میں، یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. میں اور آپ اکثر کہتے ہیں، ہم ممبروں سے یہ جملہ کہتے ہیں، آپ سنتی ہیں کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے. خود سے نہیں کہتے، آپ یقین کیجئے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے آقا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، دیکھتا ہے کہ کھانے کا وقت ہے اور امام کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں. دیکھتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے، آپ پہچان جائیں گی جملہ جو میں بیان کروں گی امام کے شایان شان نہیں ہے، لیکن جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو جملہ پہچان کرا دے گا کہ ان کا تعلق کس مکتبہ فکر سے تھا. امام کی خدمت میں ہے، امام کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ کھانے دیکھے، کہتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا؟ قیامت کے دن یہ اتنے انواع و اقسام کے کھانے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پروردگار عالم جواب لے گا. امام حیران ہو کر پوچھتے ہیں، تم نے خدا کو اپنے جیسا بخیل سمجھ لیا ہے کہ کھلا کے تم سے کھائے ہوئے کا جواب لے گا؟ یہ دنیا والوں کی صفات ہیں، یہ ہم اور آپ ہیں جسے کھلا دیتے ہیں، پھر اس سے یا تو توقع کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بدلے میں کچھ کھلائے گا، یا پھر یاد دلاتے رہتے ہیں ہم نے تو آپ کو اتنا کچھ کھلا دیا، ہم نے تو آپ کو اتنا کچھ دے دیا. خدا بڑا کریم ہے، میرے اور آپ کے جیسا نہیں ہے ہمارا رب. پھر اب یہ حیران ہو کے کہتا ہے، اچھا قرآن میں تو ملتا ہے پروردگار نعمتوں کا سوال کرے گا. قرآن میں آیت موجود ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پروردگار عالم نعمتوں کا سوال کرے گا قیامت کے دن. اب جب یہ جواب سنا ان صاحب سے
تو مولا کو ان کی فکر کا، ان کی سوچ کی بلندی کا اندازہ ہو گیا۔ میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں جن کا سوال کیا جائے گا، یہ نعمتیں تو وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، یہ نعمتیں تو وہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں ہر ایک کے دسترخوان پر کھانا موجود ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رازق ہے۔ ہر ایک کو وہ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پالنے والا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ نعمت جس کا سوال کیا جائے گا وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے، وہ ولایت محمد و آل محمد ہے جس کا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ولایت ہے کہ جب پروردگار عالم یہ نعمت عطا کرتا ہے تو خود وہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو یہ وہ نعمت ہے کہ جسے پروردگار نعمت شمار کرتا ہے۔ یہ کھانا پینا یہ تو اس کے کرم کا ایک چھوٹا سا ہمارے سامنے مظاہرہ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، مولا کا فرمان ہے، نبی خدا کا فرمان ہے، مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ اگر دنیا کی حقیقت خدا کی نظر میں مکھی کے پر سے زیادہ ہوتی، بعض روایات میں مچھر کا بھی لفظ ہے کہ اس کے پر سے بھی زیادہ اہمیت خدا کی نگاہ میں ہوتی دنیا کی، تو کافروں کو ایک دانہ نہ دیتا۔ میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس دولت نظر آتی ہے، ہم سوچتے ہیں بڑا خدا نے نوازا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھا کیجئے کہ کسی کے پاس دین ہے تو اسے خدا نے نوازا ہے۔ دنیا کسی کو مل جانا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا تو سب کے پاس آ جاتی ہے، قارون کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی۔ کیا خدا نہیں کر سکتا تھا کہ قارون کے پاس نہ ہوتی، اللہ والوں کے پاس ہوتی؟ کیا خدا نہیں کر سکتا تھا کہ فرعون کے پاس نہ ہوتی، جناب موسیٰ کے پاس ہوتی؟ خدا دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ خدا رسی دراز کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دے کر تمہارا ظرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، دین کی راہ پر چل رہے ہیں، چار پیسے پاس آ گئے، اب انداز بدل گیا۔ اس لیے کہ خدا تو دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہر حال میں ثابت قدم رکھے، ہم جس حال میں بھی ہوں خداوند عالم کی اطاعت، اس کی قربت کا لحاظ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل ہمارا موضوع ہے، ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ کتاب عظیم ہے کہ جس کے لیے میں اور آپ بار بار ایک جملہ سنتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ اچھا، معجزہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ معجزہ فقط میرے اور آپ کے نبی کو نہیں دیا گیا۔ پروردگار عالم جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجتا رہا، کچھ نشانیاں، کچھ معجزات دے کر بھیجتا رہا۔ کیسے؟ جناب نوح دنیا میں آئے، آپ دیکھتی ہیں پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی تھا، پروردگار عالم نے جناب نوح کو ایسا اعجاز دے کر بھیجا ہے کہ ان کی نبوت سے دنیا میں وہ انقلاب آیا ہے کہ آج بھی ان کا نام نامی باقی ہے۔ پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ، ان کے دور میں نمرودیت نے جو آگ لگائی تھی، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے آگ کو کونو بردم و سلامن کہہ کر ایسا اعجاز دکھایا کہ نمرود بھی حیران رہ گیا، نمرود والے بھی حیران رہ گئے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، پوری دنیا میں جادوگروں کا زور ہے، پوری دنیا کے جادوگر اپنا زور دکھاتے رہے، خدا نے اپنے کلیم کو وہ ضرب کلیمی عنایت فرمائی ہے، دنیا والوں کے جادو ایک طرف رہ گئے، خدا کا جادو، خدا کا اعجاز دنیا والوں کے سامنے آ کر دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر
جناب عیسیٰ روح اللہ دنیا میں آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا جب یاد کرتی ہے اس دور کو تو طب کے نام سے یاد کرتی ہے کہ طبیبوں کا زور تھا. اس زمانے کے طبیب مشہور ہوا کرتے تھے, بیماروں کو شفا دے دیتے تھے. پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو ایسا اعجاز بخشا کہ فقط بیماروں کو شفا نہیں دیتے تھے, مردوں کو جلا بخش دیتے تھے, مردے زندہ کر دیا کرتے تھے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم جب معجزہ دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ اس کے سامنے دوسرے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, دوسروں کو کچھ اور سمجھ نہیں آتا. لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. ہم اور آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. معجزہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عجز اس کی جڑ ہے. جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ اعجاز, یہ لفظ معجزہ کہاں سے نکلا ہے, کیوں ہم استعمال کرتے ہیں کہ کوئی چیز معجزہ ہے, تو یہ لفظ عجز سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کسی کو مغلوب کر لینا, کسی کے اوپر غلبہ پا لینا. اچھا, لیکن غلبہ تو دو طرح سے پایا جاتا ہے. ایک تو اس طرح سے کہ میں کسی پر حملہ کر دوں, کسی کی ساری توانائی سلب کر لوں, کسی کی ساری قوت لے لوں, میں نے اس پر غلبہ پا لیا. لیکن ایک غلبہ کیسے پایا جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا لیکن اپنی طرف سے کچھ ایسا کر دیا کہ اب دوسرا اس کا جواب نہیں لا سکتا. اپنی بچیوں کے لیے بتاتی چلوں کہ ایک مثال ہمارے ہاں دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک لائن کو, صفحے پر جو لکیر کھینچی جاتی ہے, کاغذ پر جو لکیر کھینچی جاتی ہے, ہم اکثر سنتے ہیں کہ کوئی ہم سے کہے کہ کچھ کیے بغیر اس لائن کو, اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیجئے. اب اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, کاغذ پر ایک لکیر ہے, ہم اسے چھوٹا کر دیں. تو جاننے والے جانتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اسی لکیر کے برابر میں ایک اور لمبی لکیر کھینچ دیجئے, یہ لکیر چھوٹی ہو جائے گی. اسے اعجاز کہتے ہیں, اسے معجزہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں موقع دیتا تھا کہ کر لو جو تم نے کرنا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں خداوند عالم جو پیش کرتا تھا اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا تھا. اسی لیے قرآن وہ معجزہ ہے کہ خود قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. ایک سورہ مبارکہ, 114 سورہ مبارکہ ہیں قرآن میں, پروردگار عالم فرماتا ہے ایک ہی لے آؤ. اچھا, بڑی سورہ کا جواب نہیں لاتے. اس اعلان میں, اس دعوے میں یہ جو پروردگار عالم چیلنج کر رہا ہے, اس میں تو سورہ کوثر بھی شامل ہے. آپ جانتی ہیں مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے. پروردگار فرماتا ہے اچھا ایسی 3-4 لائنیں ہی لے آؤ, قرآن جیسا پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو, کچھ تو لاؤ اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں اپنی زبان دانی کا دعویٰ ہے. آپ جانتی ہیں عربوں کو اپنی زبان پر ناز تھا. عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجم کا ایک معنی ہوتا ہے گونگا, کہتے تھے دوسروں کو تو بولنا ہی نہیں آتا. ہم آج دیکھتے ہیں نا, جب ہمیں اپنی کسی بات پر فخر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دوسروں کو تو ایسا کچھ آتا ہی نہیں, جیسا ہم کر سکتے ہیں ایسا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایسا ہی زعم جو تھا وہ عربوں کو تھا. عرب کہتے تھے کہ باقی سب عجمی ہیں, ہم عربی ہیں. لیکن قرآن کریم کے 114 سوروں میں پروردگار عالم نے ایسا اعجاز دکھایا ہے کہ آج اتنی صدیوں کے بعد بھی کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکا ہے. یہی روک کے ایک اور نقطہ عرض کرتی چلوں کہ یہی وہ کردار ہے جو خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے. یہی وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کسی کی نظروں میں اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا مقام نیچے کرنے کی کوشش نہ کریں, اپنا مقام بلند کر کے دکھائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے تو ہم اس کی بات میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیسی بات کر رہی ہیں, ارے بھائی اس میں تو یہ بھی کمی تھی. آپ اس سے اچھا بول کے دکھائیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ کو اس سے اچھا بولنا آتا ہے. آپ کسی کے کسی اور عمل میں کوئی خامی دیکھتے ہیں, اس کی برائی کرنے کی بجائے آپ ایسا اچھا عمل کر کے دکھائیں کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اچھا عمل کیا کیسے جاتا ہے. اور ہم اور آپ تو خوش قسمت ہیں, بار بار عرض کرتی ہوں کہ قدم قدم پر مثالیں موجود ہیں. آپ جانتی ہیں وضو کرنے والا وضو کر رہا ہے, شہزادے دیکھ رہے ہیں, امام حسن و امام حسین دیکھ رہے ہیں, دونوں شہزادے. یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں,
انہی کے سامنے خود وضو کر کے دکھاتے ہیں کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے۔ عزیزان خواہران، زندگی ایسے جینے کا حکم ہے، ایسے جی جاتی ہے زندگی، ایسے گزاری جاتی ہے زندگی۔ ہم اور آپ ذرا سی دیر میں، بار بار کہتی ہوں، دوسرے کے لیول پر آ جاتے ہیں، کبھی کبھی تو دکھ ہوتا ہے اس سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بھول جاتے ہیں کہ کام کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کام ہمیشہ اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، برے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری نظر بلند ہونی چاہیے، کسی بھی مشکل کا سامنا ہو، کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں جہاں ہمارے سامنے کچھ ایسا ہو رہا ہو کہ ہمارا ایمان اس وقت ٹیسٹ کیا جا رہا ہو، ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہو، تو کبھی کوئی ایسا مظاہرہ نہ کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر دنیا یہ کہے کہ اچھا دیندار ایسے ہوتے ہیں، چلیں چھوڑیں۔ ہم وہ لوگ جو خوش قسمت ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے دلوں میں دین کی چنگاری کو روشن رکھا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم دنیا میں چلیں تو ایسے چلیں کہ دین کا فروغ ہو، ہم بولیں تو ایسے بولیں کہ دین کا فروغ ہو، ہم کوئی کام کریں تو دینداری نظر آنی چاہیے۔ فقط بولنے میں دین نہیں نظر آنا چاہیے، بولنا بہت آسان ہے، دنیا کا سب سے آسان کام بولنا ہے، آپ جانتی ہیں۔ بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں دنیا بھر میں، انسانی حقوق کے نام پر بڑی بڑی کانفرنس کی جاتی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کون سا فرق پڑا۔ اقوام متحدہ کی روز اسمبلی میں بڑے بڑے لیڈر آ کر تقریر کرتے ہیں، شور مچتا ہے، فلاں نے بھی تقریر کی تھی، سن رہے ہیں ہم اور آپ۔ تو تقریر کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، اپنے کردار سے دکھانا بڑی بات ہے۔ اسی لیے میں اور آپ جانتے، میرے اور آپ کے نبی نے فقط تقریر نہیں کی تھی، کردار سے کر کے دکھایا تھا، اور ایسا انقلاب لائے تھے میرے اور آپ کے نبی کہ آج تک اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتی ہوں کہ دیکھیے، میں اور آپ آج اس صدی میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، برابر ہوتے ہیں بھائی، کیا فائدہ؟ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، بیٹے کی مبارک بادیں ملتی ہیں، بیٹوں کے ہونے پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں؟ بیٹیاں بھی آج کل تو بیٹوں کے برابر ہیں۔ ہم یہ جملہ سنتے ہیں نا، آج کل تو بیٹیاں بھی بیٹوں کے برابر ہیں۔ آج کہہ لینا کوئی بڑی بات نہیں، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میرے اور آپ کے نبی نے اس دور میں کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کیا، بتایا کہ بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو باعث ننگو آر سمجھا جاتا تھا، بیٹی کا باپ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں تھی اس دور میں۔ اس دور میں میرے اور آپ کے نبی کھڑے ہو کر بیٹی کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ آج اگر مسلم معاشروں میں کوئی بیٹیوں کے ہونے پر افسوس کا اظہار کرے، کوئی بیٹیوں کے ہونے پر تعجب کرے کہ کسی نے مٹھائی بانٹ دی، تو دکھ ہوتا ہے۔ ہم ویسٹ کی مثال دیتے ہیں، ارے بھائی آج تو عورتیں ہر کام کر رہی ہیں، پہلے بھی کرتی تھیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ آپ ویسٹ کی عورتوں کی مثال دیتے ہیں، یہاں عورتیں بزنس کرتی ہیں، یہاں عورتیں سب کام خود کرتی ہیں۔ جناب خدیجہ اتنا بڑا بزنس چلاتی تھیں، میں نے اور آپ نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ پروردگار توفیق دے کہ اپنے دین کے بارے میں جانیں، تاکہ اپنے دین کی تعلیمات پر فخر کرنا سیکھیں۔ ایک اور اشارہ کرتی چلوں، بات آ گئی ہے تو ہم اور آپ بڑا خوش ہوتے ہیں یہاں ویسٹ میں رہنے والے خاص طور پر، اور اب تو وطن عزیز میں انڈیا ہو، پاکستان ہو، کینیا ہو، ہر جگہ یہ بات پھیل گئی ہے کہ اگر مرد و عورت کہیں ساتھ جا رہے ہوں، اور کوئی بھی مرد ہو، خصوصاً نامحرم مرد، تو کہا جاتا ہے لیڈیز فرسٹ، اور میں اور آپ بڑی خوش ہو جاتی ہیں، بھائی ہمیں بڑی عزت مل رہی ہے۔ قرآن پڑھیے خواہران عزیز، قرآن پڑھیے۔ جب جناب موسیٰ کی ملاقات جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوتی ہے، کس بات پر جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا، اپنے بابا کے پاس آ کر بات کی؟ کیونکہ جناب شعیب کی بیٹیاں جب انہیں اپنے گھر لے کر جا رہی تھیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے مجھے راہ بتاتی رہنا۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ عورت کی عزت نہیں کر رہے تھے، وہ عورت کو یہ مقام دے رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ راہ میں کوئی پتھر آئے، پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں، راہ میں خدا نہ خواستہ کوئی ٹھوکر لگنے کا مقام آئے، پہلے میں دیکھ لوں۔
ہم اور آپ آج خوش ہو جاتے ہیں ایسی بچگانہ باتوں پر کہ افسوس ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو جو عزت دی ہے کوئی اور دے نہیں سکتا. محمد و آل محمد نے مجھے اور آپ کو جو عزت دی ہے کوئی اور دے نہیں سکتا. اسی لیے میں اپنی بہنوں سے اپنی بچیوں سے کہتی ہوں کہ کوئی اور دعویٰ کرے کہ عورت کو مقام دے رہا ہے کبھی یقین نہ کیجئے گا، اس لیے کہ چند دن کا مقام دکھا کر جو کچھ لے لیا جاتا ہے مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا لے لیا گیا ہے. ہمیں اور آپ کو الجھا دیا جاتا ہے کپڑوں میں، مجھے اور آپ کو الجھا دیا جاتا ہے آرائش میں، زیبائش میں. ہم اور آپ بھول جاتے ہیں یہ آرائش و زیبائش اسلام بھی کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اسلام مجھے اور آپ کو اس پریشر سے بچا لیتا ہے. آپ جانتی ہیں آج آرائش کر کے زیبائش کر کے آ جائیے میدان میں، تعریف کرنے والے کتنے ملیں گے؟ کیڑے نکالنے والے سارے آ جاتے ہیں. آپ جانتی ہیں کسی محفل میں چلی جائیے، اپنا خواتین کا ہی دیکھ لیجئے، آپس میں ایک دوسرے کے کپڑوں میں بھی غلطی نکالتی نظر آتی ہیں، اور میں اکثر کہتی ہوں کہ اس وقت ایسی بن جاتی ہیں کہ جیسے خود فیشن ایکسپرٹ ہے، ان سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں. اگلے نے اپنے حساب سے لباس پہنا ہے، اگلے نے اپنے حساب سے کوئی کام کیا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ دنیا کے ساتھ نہیں چل رہا. ارے دنیا کے ساتھ کیا چلنے کی ضرورت ہے؟ دنیا کو اپنے ساتھ چلائیے. آپ کے اندر زور ہونا چاہیے نا، آپ کے اندر گٹس ہونے چاہیے. آج کی زبان میں کہوں، یہاں کی زبان میں اپنے گٹس دکھائیے. آپ کہیے میں دنیا کو فالو کیوں کروں؟ اپنے گٹس دکھائیے، آپ جو کیجئے دنیا اسے فالو کرے. اچھا ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیڑے نکالے جاتے ہیں، ہم پھر بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے بال ٹھیک نہیں ہیں. آخری وقت تک فکر ہوتی رہتی ہے بال ٹھیک نہیں ہے، چہرہ پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، کپڑے پتہ نہیں کیسے لگ رہے ہیں. دین نے روکا نہیں ہے آرائش سے. اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اسے خوبصورت دکھنا پسند ہے، لیکن کس کے سامنے؟ اپنے محرموں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے. کیوں؟ آج ذرا اس پہ بھی غور کرتے ہیں. اس لیے کہ جب کسی اپنے کے سامنے آرائش کر کے آئیں گے نا تو آپ نے جو 2 گھنٹے خوبصورت بننے پر لگائے ہیں وہ 4 گھنٹے آپ کی تعریف کرے گا. ہم اور آپ غیروں کے سامنے جاتے ہیں، تعریف کا تقاضا کرتے ہیں، 2 گھنٹے آپ نے خوبصورت بننے پر لگائے تھے، وہ 2 منٹ میں آپ کی ساری خوبصورتی ایک طرف کر دیتے ہیں. اسے دیکھو وہ اچھی لگ رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ویسٹ میں کوئی خاتون اپنے بال اتروا لیتی ہیں کسی بھی وجہ سے. دیکھیں ہم اعتراض کرنے والے کوئی نہیں. میں اکثر کہتی ہوں دین نے ہمیں سب کو موقع دیا ہے اپنی اپنی مرضی سے زندگی جینے کا. کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن ہم کیا جملہ سنتے ہیں؟ بھائی وہ لیڈی فرما رہی ہیں آئی فیل لبریٹڈ. اچھا اس کی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں نے حجاب لے لیا، باقی سب پریشان ہیں ہمارے لیے. ارے بھائی آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ ارے بھائی آپ کو شاید وٹامن ڈی پورا نہیں ملتا؟ ارے بھائی if she can feel liberated I am feeling liberated. میں اپنے خدا کا حکم مان رہی ہوں، اس سے بڑی لبرٹی کیا ہے؟ اس سے بڑی آزادی کیا ہے؟ میں اور آپ سیکھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے بار بار بہنوں بچیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اپنا دین سیکھیے، اس سے خوبصورت دین کوئی ہے ہی نہیں. اگر اپنا دین سمجھ میں آ جائے گا اس دین کے علاوہ کہیں کچھ ہے ہی نہیں، احساس ہو جائے گا. اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہم اور آپ جیسا کہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل سٹیپ سیکھیں، قرآن کو سیکھنا ہے، تو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کو دیکھنے کا زاویہ بدلنا ہے، قرآن کو پڑھنے کا زاویہ بدلنا ہے. قرآن کو کیسے پڑھیں؟ اچھا ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اٹھایا پڑھا، کوئی پوچھے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ثواب ملے گا. لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا ہو، ہم اس سے پوچھیں کیا ملے گا تو وہ آگے سے کوئی ایسا جواب دے. کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے سائنس سیکھ رہا ہوں، کوئی ہسٹری پڑھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے ہسٹری سیکھ رہا ہوں. قرآن پڑھنے والا فقط ثواب پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے. قرآن پڑھنے والے کو بھی اپنی نگاہ بلند رکھنی ہے. قرآن وہ کتاب عظیم ہے کہ جس کے صفحات اتنے نورانی ہیں کہ دنیا کا ہر علم موجود ہے. اگر کوئی جغرافیہ پڑھنا چاہتا ہے قرآن پڑھ کے دیکھے. پروردگار عالم نے کس طرح جغرافی کو بیان کیا ہے قرآن میں کس کس مقام کا ذکر ہے. آپ جانتی ہیں اس میں مسجد الحرام کا ذکر ہے، اس میں بیت المقدس کا ذکر ہے، اس میں وادی ایمن کا ذکر ہے. آپ پڑھیے تو صحیح. پھر
زمین و آسمان کا ذکر ہے، زمین و آسمان میں سیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دن اور رات کی تبدیلی سے جو ہمارے سامنے نشانیاں آتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے، ہسٹری سیکھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھے، قرآن میں ہسٹری موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قوم عاد و سمود، قوم بنی اسرائیل، اصحاب کہف کا قصہ، کس کس طرح کی چیزیں ہمارے لیے اس کتاب میں بیان ہوئی ہیں۔ خود نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کے ادوار، میرے اور آپ کے آقا جو زندگی انہوں نے بعثت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے گزاری، اس کا بھی ذکر مل رہا ہے۔ جو اعلان رسالت کے بعد گزاری، جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان کا ذکر بھی ملتا ہے ہمیں قرآن میں۔ اچھا، کوئی علم فقہ سیکھنے والا، کوئی شریعت کا علم سیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی قرآن کو پڑھے، قرآن میں وہ آیات بھی موجود ہے۔ قرآن میں علم کلام کے حوالے سے بھی ملتی ہیں معلومات، منطق کے حوالے سے بھی معلومات ملتی ہیں۔ عرض کرنے کی فقط کوشش یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیے کہ اس میں کون سے خزانے پوشیدہ ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار عالم نے اس میں ہمارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ پروردگار عالم کا یہ کلام ہمارے لیے وہ خصوصیات لیے ہوئے ہے کہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ قرآن ایسے پڑھیے کہ پھر پتہ چلے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمارے عمل سے پتہ چل جائے کہ قرآن پڑھا ہے، ہماری گفتار سے پتہ چلے ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ اور فقط کہنے کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم فقط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ مثالیں موجود ہیں، بالکل سامنے کی مثال، چونکہ ہم خواتین ہیں، خاتون کی مثال دیکھ لیجئے، بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کنیز ہے میری اور آپ کی آقا زادی کی، میری اور آپ کی بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ کنیز ہے نا ہماری بی بی کی، یہ وہ کنیز ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ میری بی بی ایک دن گھر کا کام ان سے کراتی تھیں، ایک دن خود گھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ ایسا کوئی گھرانہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جہاں کام کرنے والی کو چھٹی دی جاتی ہے پورے ایک دن کی، ایک دن کے بعد۔ ہم تو ہفتے میں ایک چھٹی دے دیتے ہیں اپنے کام کرنے والوں کو، ہمیں اس کی بھی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے فضہ کا مقام کتنا بلند تھا، انہیں جو چھٹی ملتی تھی فضہ نے ضائع نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیے دین کو ایسے سیکھا ہے، 20 سال تک، کتب تاریخ میں ملتا ہے 20 سال تک فقط قرآن کی آیتوں میں گفتگو کی ہے۔ آسان ہے کیا؟ پتہ چلتا ہے کتنی بار قرآن پڑھا ہوگا، کتنی بار سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ اسی لیے تو جب جب فضہ نے اپنا دہان مبارک کھولا ہے، زبان مبارک سے فقط قرآن کی آیتیں نکلی ہیں۔ ایسے زندگی گزارنی ہے مجھے اور آپ کو۔ میں اور آپ اپنی نگاہ بلند رکھیں، دیکھیں کہ ہمیں کن سے سیکھنا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے مثالیں کم نہیں ہیں، قدم قدم پر مثالیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ آج اتنے سالوں کے بعد محمد و آل محمد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کبھی کبھی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس پر دل دکھی ہو جاتا ہے کہ دنیا ہمیں کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے۔ وہ جو اس دور میں محمد و آل محمد کا دفاع کرتے رہے، وہ جو اس دور میں محمد و آل محمد کے لیے جان دیتے رہے، مجھے اور آپ کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بی بی جو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ ہے، آپ جانتی ہیں اس بی بی کو کہ جناب حبیب ابن مظاہر امتحان لینے کے لیے، تاریخ میں ہے کہ امتحان لینے کے لیے جب قاصد آیا ہے تو جناب حبیب نے کیا فرمایا کہ ابھی سوچ رہا ہوں۔ اس بی بی نے کیا کردار دکھایا ہے، اپنے عورت ہونے پر فخر ہونے لگتا ہے ایسی عورتوں کی باتیں پڑھ کر، ایسی عورتوں کا مقام دیکھ کر۔ اسے عورت کہتے ہیں کہ اس بی بی نے پکار کر کہا، اے حبیب، نواسہ رسول تمہیں بلائے اور تم سوچ رہے ہو۔ اور آپ جانتی ہیں تاریخ میں کہ بی بی نے اپنی چوڑیاں اتار کر پھینکی، حبیب میں جاؤں گی نواسہ رسول کی نصرت کے لیے۔ پروردگار توفیق دے کہ میں اور آپ یہ سیکھیں۔ عزادار و حبیب کا ذکر آیا، حبیب دوست کو کہتے ہیں نا، قربان جائیں ہم حبیب پر کہ دوستی کو ایسے سمجھا دیا کہ اب دنیا میں اگر کوئی دوست کا نام لیتا ہے تو حبیب ابن مظاہر کا نام سامنے آتا ہے۔
یہ وہ ہستی ہے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی اس ہستی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ جب بھی سامنے آ جاتا ہے آپ بڑی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑے پیار کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں جب کبھی میرا لال حسین چلتا ہے یہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس کے قدموں کے نیچے سے خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے. ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سید الشہداء کمسنی کا عالم ہے, پیاس لگی, آواز دی کہ مجھے پانی چاہیے. جناب حبیب تڑپ کر گئے ہیں اور روایات میں موجود ہے یہ واقعہ کہ ایسا برتن اٹھا کر لا رہے ہیں سر پہ جس میں سے پانی چھلک رہا ہے, اور جناب حبیب سید الشہداء کی محبت میں اس پانی کو جو ان سے اٹھائے اٹھ نہیں رہا لے کر تشریف لا رہے. ایسی محبت جناب حبیب کو. اور یہی وہ ہستی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرے امام نے کربلا میں اپنے جانثاروں سے بھی فرمایا تھا کہ جس کو جانا ہو چلے جاؤ, لیکن اگر کسی ہستی کو حسین ابن علی نے خود بلایا ہے وہ ہستی حبیب ابن مظاہر کی ہستی ہے. فقط ایک ہستی کو خط لکھ کر بلایا ہے. آپ جانتی ہیں خط لکھا ہے اور خط بھی خود نہیں لکھا ہے, رونے والوں بی بی زینب کے کہنے پر لکھا ہے. آپ جانتی ہیں جب کربلا کے میدان میں دشمن کی فوجوں پر فوجیں آ رہی تھیں, ایک مرتبہ علی و فاطمہ کی بیٹی بھائی کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے اے بھیا میں جب سے سن رہی ہوں تمہارے دشمنوں کی آمد ہی سن رہی ہوں, اے بھیا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارا چاہنے والا ہو, جو تمہارا مددگار ہو, جسے تم اپنی مدد کو بلا سکو. اور رونے والوں اس لمحے میں حسین کو اگر کسی کا خیال آتا ہے تو حبیب ابن مظاہر کا خیال آتا ہے, اس لیے کہ حبیب کی محبت پر, حبیب کی دوستی پر حسین کو پورا یقین تھا کہ میں ادھر سے بلاؤں گا ادھر سے حبیب دوڑے ہوئے چلے آئیں گے. آپ جانتی ہیں واقعہ موجود ہے کہ حبیب اپنے گھر میں کھانا تناول فرما رہے ہیں, اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی, لقمہ گلو گیر ہوا, دروازے پر جا کر پوچھا کون ہے؟ آواز آتی ہے انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, حسین نے خط بھیجا ہے. جناب حبیب خط لیتے ہیں, گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں, زوجہ دسترخوان پر بیٹھی دیکھ رہی ہے, حبیب نے کھانا چھوڑ دیا, ایک خط پڑھتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. یہ مومنہ پوچھتی ہے حبیب کس کا خط ہے؟ حبیب بتاتے ہیں نواسۂ رسول کا خط ہے, مدد کے لیے کربلا بلایا ہے. واقعہ بیان کیا آپ کی خدمت میں. جناب حبیب کی زوجہ نے ایمان کا وہ مقام دکھایا ہے, پروردگار ہم سب کو نصیب کرے. جناب حبیب چلے ہیں نصرت امام کے لیے. عزاداران امام علی مقام آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں, دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھ کر آپ اس ذکر کو سن رہے ہیں, ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا اے حبیب آپ کی محبت حسین کو ہمارا سلام ہے. اے حبیب آپ نے ہمارے آقا سے جو محبت کی ہے ہمارا سلام قبول کیجئے. اور رونے والوں یقین کی جب آپ یہ سلام پیش کریں گی آپ اکیلی نہیں ہوں گی, آپ تنہا نہیں ہوں گی, نہ جانے کتنے ملائکہ آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے, اس لیے کہ بی بی سیدہ ہر اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں ذکر امام حسین ہوتا ہے. اور عزادارو اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس ذکر کو سن رہے ہیں یہ نہ بھولیے گا کہ جہاں جہاں صف عزائے حسین بچتی ہے اسے وہی مقام ملتا ہے جو قبہ حسینی کا مقام ہے. آج آپ کا ہر گھر قبہ حسینی میں تبدیل ہو گیا ہے. آپ جہاں صف عزا بچھا کر بیٹھی ہے وہیں قبہ حسینی بن گیا ہے. امام کا نام لیتی رہیے, اپنی خواہش امام کی بارگاہ میں پیش کرتی رہیے, اس لیے کہ قبہ حسینی کا اعجاز یہ ہے کہ وہاں جو خواہش کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. عزادارو اجرکم اللہ,
ارے آپ اس غریب کو رونے کے لیے آمادہ ہیں جس کے رونے والوں کو ظالم نے رونے نہیں دیا. ارے جب جب کوئی روتا تھا یا حسین کہہ کر ظالم تازیانے مارتے تھے, تیروں کی بارش ہوتی تھی, ارے تماچے مارے جاتے تھے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں, آج نام حسین پر گریہ کر رہے ہیں. اس گریے کی بڑی قیمت دی ہے حسین والوں نے. رونے والوں حبیب کربلا پہنچے. ارے بی بی زینب کو ملی اطلاع, حبیب آ گئے. بی بی خوش ہیں. حبیب جیسے جیسے خیموں کے نزدیک آئے, راوی کہتا ہے امام کے جانثار خوش ہو گئے. تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی. ارے کوئی ہمارا بھی آ گیا, ارے کوئی ہمارا محبت کرنے والا, ہمارا چاہنے والا بھی آ گیا. ارے ادھر بی بی زینب تڑپ رہی ہیں, اماں فضا کو بلا کر کہتی ہیں اماں فضا یہ کیسا شور ہے. فضا نے خوش ہو کر بتایا بی بی حبیب آ گئے, بی بی حبیب مولا کی نصرت کو آ گئے. رونے والوں سنیں گے زینب نے کیا کہا, پکار کر کہتی ہے اماں فضا ارے حبیب سے جا کر کہو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے. رونے والوں فضا پیغام لے کر چلی, خدمت میں آئی ہیں. ابھی یہ جملہ کہا حبیب آپ کو زینب سلام کہتی ہیں. حبیب نے منہ پیٹ لیا, ہائے وہ وقت آ گیا, علی و فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت العلا, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ ہمارے جو آنسو غم سید الشہداء میں ہماری آنکھوں سے بہے ہیں انہیں رومال سیدہ کی زینت بنا, اور ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے.